الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاہدین کرام و سامعین باتمکین، عقیدہ واسطیہ کے دروس میں اس موضوع جاری و ساری ہے۔ کل کے درس میں نے آخری بات علو کے دلائل کے ذکر پر ختم کی تھی کہ علو کے دلائل کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں تو بکثرت موجود ہی ہے، ساتھ ساتھ عقل و فطرت بھی اللہ تعالی کی ذاتی بلندی اور فوقیت پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے قبل جو استواء اللہ علی عرشہ کی صفت کا بیان ہوا تفصیل کے ساتھ، تو استواء کے دلائل صرف کتاب و سنت میں سمعی اور عقلی، سمعی اور نقلی ہی دلائل استواء الرحمن علی عرشہ پہ دلالت کرتے ہیں۔ استواء کے لیے عقلی یا فطری دلیل نہیں ہے۔ ایک نکتہ آج کے درس میں علو اللہ الذاتی، اللہ تعالی کی تمام مخلوقات پر فوقیت والی صفت کے متعلق یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یہ کہ جو شخص علو اللہ الذاتی کا انکار کرے اور کتاب و سنت کے دلائل جو کثیر تعداد میں ہیں ان کی تردید کرے، ان کا انکار کرے، ان کی نفی اس طور پر کرے کہ ان دلائل کے مدلول یعنی تمام مخلوقات پر فوقیت ثابت نہ مانے، بلکہ اس کے باوجود یہ دعویٰ کرے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے حکم سے متعلق کہ ایسے منکر علو اللہ الذاتی اور اس بات کے قائل کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ اہل علم کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگرچہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ائمہ اہل سنت نے اشاعرہ کی تکفیر نہیں کی ہے، باوجود اس کے کہ یہ بھی دلائل کثیرہ کے باوجود فوقیت اللہ علی جمیع خلقہ کے قائل نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ تعالی کی بابت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے۔
یا کم سے کم یہ کہ اللہ تعالی کے لیے علو ذاتی نہیں ہے۔ ایک دوسرا نقطہ فائدے کا یہ بھی سماعت کرتے جائیں، اور اہم ترین بات ہے کہ علو اور فوقیت دونوں ایک ہی، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ذاتی ثابت ہے، یا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمامی مخلوقات پر فوقیت ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مخلوق سے اعلیٰ و بالا و برتر اور سب سے اوپر ہے، دونوں تعبیر درست ہے، اور دونوں پر کتاب و سنت کے دلائل دلالت کرتے ہیں۔ نصوص فوقیت ہی نصوص علو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول یخافون ربهم من فوقہم، یہ علو اللہ ذاتی کی دلیل ہے، بلکہ اس سلسلے میں نص ہے، فوقیت کی دلیل ہے، اور اللہ کی فوقیت اور اللہ تعالیٰ کا علو ذاتی ایک ہی معنی میں ہے۔ اور جب یہ پوچھا جائے کہ فوقیت اللہ کی کتنی قسمیں ہیں، جیسا کہ علو باری تعالی کے اقسام کا بیان کیا گیا، تو ہم یہی جواب دیتے ہیں، ہمارے سنت والجماعت کا یہی اعتقاد ہے کہ فوقیت اللہ کی بھی دو ہی قسمیں ہیں، فوقیت ذاتی اور فوقیت صفت، بلفظ دیگر فوقیت الذات، فوقیت القدر، فوقیت القہر۔ اور اس سلسلے قابل ذکر نکتہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک دلیل جس میں اللہ جل وعلا کی فوقیت کا ذکر آیا ہے، آیت کریمہ ہے، اور اس میں من کا حرف آیا ہے فوق سے پہلے، آیت کریمہ کا حصہ ہے یخافون ربهم من فوقہم۔ یہ علو اللہ ذاتی کے لیے نص صریح ہے، جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کیسے اور کیوں، تو یاد رہے کہ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اصل کلام یہی ہے کہ یخافون ربهم فوقہم، اور معنی اپنی جگہ پر صحیح، لیکن اللہ جل وعلا کے کلام میں من کا فوق سے پہلے اضافہ یہ اسی بات کی تنصیص کے لیے ہے کہ تاکہ اور کوئی معنی نہ لیا جا سکے اور کسی اور معنی پر اس کو محمول کرنے کی گنجائش سرے سے ختم رہے، اور یہ کلام ظاہر سے نص کی طرف منتقل ہو جائے۔ کہ اس کے سامنے یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروردگار سے، اپنے رب جل شانہ سے، اپنے اوپر ہی سے ڈرتے ہیں کہ ان کا رب ان کے اوپر ہے، اور اس سے اللہ جل وعلا کی علو ذاتی اور فوقیت کی صریح منصوص دلیل ملتی ہے۔ علو اللہ ذاتی یا اللہ تعالیٰ کے لیے علو مطلق، جس کے اندر تینوں قسمیں اور اس کی اپنے تمام مخلوقات پر فوقیت والی صفت کا بیان ختم ہوا۔ ہمارا اعتقاد بالکل واضح ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر تمامی مخلوقات سے اوپر ہے۔ ہم علو اللہ ذاتی پر ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں، اور علو کی قسمیں، علو قدر، علو قہر،
بھی اس کے لیے ثابت مانتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آج کے درس میں ایک جدید درس کا میں صرف آغاز کر دیتا ہوں، اور وہ انتہائی اہم ترین اللہ جل وعلا کی صفت والا درس ہے، اور وہ صفت ہے معیت اللہ لخلقہ، اللہ تعالی کی اپنے تمامی مخلوقات کے ساتھ ہونے والی صفت، کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات کے ساتھ۔ اور اس سلسلے میں یہ آپ کو میں بتاؤں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں اور اس عظیم مفید نفع بخش کے اصول پر مبنی کتاب کے اندر 6 آیتیں اس موقع پر ذکر کی ہیں، کہ جن 6 آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کے ساتھ ہے۔ عام بات کی تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، اور اس پر بھی دلالت کرنے والی آیات کی خاص اوصاف سے متصف اشخاص کے بھی ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کو آیات معیہ کہا جاتا ہے۔ تو معیت اللہ علی خلقہ پر دلالت کرنے والی آیات میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وَقَوْلُهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ حدید کی آیت کریمہ، میں پوری آیت کا ترجمہ کل کے درس میں کروں گا، آج خالی اشارے کے طور پر یہ بتاؤں کہ اس آیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ ٹکڑا اس بات پہ دال ہے کہ اللہ تعالی تمامی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ تو دوسری آیت ہے مجادلہ کی، جس کو ذکر کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور وہ آیت یہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى مِن ثَلَاثَةٍ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إلا هو معهم أينما كانوا۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ جل وعلا کی تمامی مخلوقات کے ساتھ معیت کا ذکر ہے، کہ اللہ سب کے ساتھ ہے۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی آیت ذکر کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ مخصوص صفات کے حاملین اور مختلف متعدد اوصاف سے متصف اشخاص کے ساتھ ہے، جیسے کہ سورہ براءہ کی آیت کریمہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حکایت کیا کہ ابو بکر سے وہ کہہ رہے تھے غار میں کہ لا تحزن، تم غم نہ کرو، یعنی اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر غار میں ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو کچھ معاملہ پیش آ رہا تھا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ تم حزن مبتلا ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالی ان دونوں کے ساتھ تھا، نبی و صدیق کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے ایک آیت اور ذکر کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اننی معکما اسمع و ارى، جس میں اللہ تعالیٰ کی موسیٰ و ہارون کے ساتھ معیت کا ذکر ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ تم دونوں ڈرو مت، بے شک میں دونوں کے ساتھ ہوں۔ بات یہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جس کا ترجمہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، تقوی شیار ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہے جو احسان و اخلاص والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقوی اور احسان کی صفت سے متصف ہے بندوں کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے، انہیں اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آیت کریمہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے صراحت کے ساتھ کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے، صبر سے اور صبر کی صفت سے متصف اشخاص و عباد اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالی فعلی کل حال الآیات خلقه ومع الذین هم کذا وکذا وکذا، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایسے ایسے صفات کے حامل اور ان سے متصف ہوتے ہیں۔ کہا کہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور پھر درس کا آغاز کل ہوگا۔ کتنے دقیق اور ان کی دقت نظری اس طور پر بھی ہے کہ پہلے استوا کی صفت کا بیان کیا، آیات کے انبار لگا دیے، پھر علو اللہ الذاتی و فوقیت اللہ علی خلقہ کا بیان کیا، دلائل کے انبار ذکر کیے، اور اس سلسلے میں گفتگو آپ نے ہماری درس میں سماعت کی۔ ایک ملخص یوں سامنے آیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ذاتی اور ساتھ ہی علو قہر علو قدر ثابت ہے، اور اس بات پر ہم ساتھ ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ، وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ جدا ہونے کے باوجود اور بلند ہونے کے باوجود، تمام مخلوقات کے فوق ہونے کے باوجود اور ساتھ ساتھ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اللہ تعالی اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے اور ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہی آیات کا مستفاد ہے، اور ان تمام یہ آیات سے یہ صفتیں ثابت ہوتی ہیں، اور وہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی حقیقی ہیں، جیسا کہ اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان۔ اگلے دروس میں
اگلے درس میں انشاءاللہ صفت معیت پر ترتیب وار از ابتدا تا انتہا گفتگو ہوگی کہ جس کے اندر معیت اللہ لخلقہ کی تشریح اس طور پر کی جائے گی کہ معیت کا معنی بتایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ کون سا معنی اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کی صفت معیت ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اللہ